کیا قیامت کے روز والدین کو اولاد کی وجہ سے عذاب دیا جائے گا جبکہ والدین کو نہیں پتہ ہوتا کہ اولاد باہر نکل کر کالج، یونیورسٹی، کوچنگ میں کیا کر رہی ہے، کن لوگوں کی صحبت میں اٹھ بیٹھ رہی ہے؟ جہاں تک ہمارے لیے ممکن ہوتا ہے ہم کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ پتہ نہیں ہوتا کہ اولاد کہاں جا رہی ہے۔ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ والدین پر لازم ہے کہ اولاد کی نگرانی کریں، صحیح تربیت کریں، ایسے کوچنگ میں، ایسے اسکولوں میں داخل نہ کریں جہاں بے حیائی کا ماحول ہے۔ اگر والدین نے اس تربیت میں کوتاہی کی، ایسے اسکولوں میں داخل کر دیا جہاں بے حیائی کا ماحول ہے، ایسے کوچنگ سینٹر میں داخل کر دیا جہاں غلط ماحول ہے، پھر اگر بچہ برائی میں مبتلا ہوتا ہے تو والدین کو اس کا گناہ ہوگا، وہ گناہ میں برابر کے شریک ہوں گے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، والدین نے اپنی طرف سے تربیت کی تمام کوشش کر لی، ایسے اداروں کا انتخاب کیا جہاں بے حیائی کا امکان کم سے کم ہے اور وہ مجبوری بھی تھا ان اداروں میں ایڈمیشن کرانا، اس کے بعد اگر بچہ کوئی گناہ کرتا ہے اور والدین پوری نگرانی بھی کر رہے ہیں پھر بھی کوئی گناہ کرتا ہے تو پھر بچہ خود گناہ گار ہوگا، والدین کو اس کا گناہ نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن کام آنے والی چیزیں قرآن مجید کی جو آیت پڑھی گئی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹا کام آئیں گے، الا من اتى الله بقلب سلیم، جو سوارا ہوا دل لائے وہ اس کے کام آئے گا۔ دو چیزوں کی نفی کی گئی، ایک مال کی اور ایک اولاد کی۔ عام طور پر دنیا میں انسان انہی چیزوں سے دھوکہ کھاتا ہے اور دنیا میں یہ آدمی یہ سمجھتے ہیں کہ مال ہو تو انسان شیرنی کا دودھ بھی خرید سکتا ہے، مال سے تمام کام سنور جاتے ہیں، حالانکہ یہ بڑے غلط فہمی ہے۔ مال سے انسان کے کچھ کام تو سنورتے ہیں اور ہر کام نہیں سنورتا۔ دنیا میں بھی ہر کام نہیں سنورتا اور آخرت میں تو کوئی بھی کام نہیں سنورے گا۔ آپ خود غور فرما لیجیے کہ مال سے انسان عینت تو خرید سکتا ہے، بنائی نہیں خرید سکتا۔ مال سے انسان اچھا لباس تو خرید سکتا ہے، خوبصورتی نہیں خرید سکتا۔ مال سے انسان نرم بستر تو خرید سکتا ہے، میٹھی نیند تو نہیں خرید سکتا۔ مال سے انسان دوا تو خرید سکتا ہے، صحت تو نہیں خرید سکتا۔ مال سے انسان خضابات تو خرید سکتا ہے، شباب تو نہیں خرید سکتا۔ اور مال سے انسان لوگوں کی خوشامدی تو خرید سکتا ہے، کسی کے دل کی محبت تو نہیں خرید سکتا۔ مال سے انسان کتاب تو خرید سکتا ہے، علم تو نہیں خرید سکتا۔ معلوم ہوا کہ دنیا میں بھی ہر کام مال سے نہیں ہوتا، لہذا آخرت میں تو بالکل ہی کوئی کام نہیں ہوگا۔ کیا چیز کام آئے گی؟ الا من اتى الله بقلب سلیم، جو سوارا ہوا دل لایا، ایسا دل جس پر ماں سوا کی محبت کے آثارات نہ ہو، جو ماں سوا کی محبت سے محفوظ ہو۔ جب بھی دل میں غیر اللہ کی محبت آتی ہے تو دل پر داغ لگ جاتا ہے، دل پر ظلمت آ جاتی ہے۔ دنیا کی محبت سے دل پر ظلمت آتی ہے اور اللہ رب العزت کی محبت سے دل روشن ہو جاتا ہے۔ جب بھی کوئی گناہ کیا جاتا ہے، ہر گناہ کے عوض دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ اگر سچی توبہ کر لی تو وہ نقطہ دھل گیا، اور اگر دوبارہ گناہ کر لیا تو دوسرا نقطہ لگ گیا۔ گناہوں پر گناہ کرتے کرتے وہ نقطے اتنے بڑھتے چلے جاتے ہیں کہ انسان کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے جالس عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔